اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ منها حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما أنيت به، وعلى هذا قول مجاہد وعامة أهل العلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ کیا اس آیت میں سے کوئی حکم کوئی جز منسوخ ہوا ہے یا نہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکمہ ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کی ہے اس میں کوئی چیز نسخ نہیں ہے. اسی طرح حضرت مجاہد اور عامة اہل العلم اسی طرف ہیں. وروي عن الحسن البصري وإكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن إكرمة والحسن البصري قال الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ونسخ واستثنى من ذلك. وقال: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اب ایک روایت ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت اکرمہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تم کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا اگر ہو تم ایمان والے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھائیں اس سے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، چونکہ ایسا ذبح کرنا جس پر نام نہ لیا جائے یا اس کو حلال سمجھنا یہ فسق ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ فنسخہ، یہ آیات جو ہے منسوخ ہوئیں اور اس سے استثناء ہو گئی بات کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. پہلے تو یہ تھا نا کہ بھی کوئی بھی لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، لیکن استثناء یہ ہوا کہ اہل کتاب کا جو طعام ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ان کے لیے حلال ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء ہے. وقال ابن ابي حاتم قال العباس علي العباس الوليد بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال انزل الله في القرآن ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال ثم نسخها الرب ورحم المسلمين. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اور حکم فرمایا: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں تم پر، اور اسی طرح اہل کتاب کا طعام جو ہے وہ بھی تم پہ حلال. ذلك الا طعام اهل الكتاب. ثم قال ابن جرير والصواب انه لا تعارض بين حل طعام اهل الكتاب بين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الذي قوله صحيح. اب حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں، کہ حکم یہ تھا کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہ کھاؤ. تو اہل کتاب جو ہیں ان بھی ذبیحے کے وقت وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، تو لہذا کوئی تعارض ہی نہیں ہے کہ آدمی ناسخ اور منسوخ کا قائل بنے کہ بھی ایک آیت نسخ ہو گئی. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کا نام لیا جائے. اہل کتاب جتنے تھے یہود و نصارہ، بلکہ اب تک بھی وہ اللہ کا نام لیتی ہیں ذبیحہ پر، لہذا ان کا ذبیحہ جو ہے حلال ہے. مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ صَحِيحٌ. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول فرمایا بالکل ٹھیک ہے. وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ السَّلَفِ نَسْخَهَا هُنَا فَإِنَّمَا أَرَادَ التَّخْصِيص.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے جو نسخ کہا ہے، نسخ سے مراد ہے تخصیص، کہ یعنی اللہ نے ان کے لیے حکم خاص کر دیا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو بكر بن اياس بن عيسى قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان المختار يزعم انه يوحى اليه قال صدق وتلا هذه الايه۔ اللہ نے فرمایا شیاطین الانس والجن جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، ایک دلوں کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھو خدا کا مارا ہوا حرام ہے اور مسلمان جو خود ذبح کرتے ہیں وہ حلال ہے، ایسے وسوسے وہ ڈالا کرتے ہیں۔ اسی طرح کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ مختار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں اور مجھ پہ بھی وحی آتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ سچ کہتا ہے، اس پر بھی وحی آتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، آپ نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے، وحی تو اس پر آتی ہے لیکن آتی شیطان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں آتی، کیونکہ بعض شیاطین جو ہیں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ وحدثنا ابي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا ابن ابي زبير قال كنت قائدا عند ابن عباس وحج المختار بن ابي عبيد وجاءه رجل وقال يا ابن عباس زعم ابو اسحاق انه اوحي اليه الليله فقال ابن عباس صدق وانا فرض وقلت يا يقول ابن عباس صدق وقال بعض ما وحيان وحي الله وحي الشيطان ووحي الله الى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان الى اوليائه۔ اب جناب ابی زمیل فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، اور اسی سال جو ہے مختار ابن ابی عبید جو ہے وہ بھی حج پہ آیا ہوا تھا۔ فجاءه رجل، آپ کے پاس آدمی آیا اور اس نے کہا کہ وہ ابو اسحاق یعنی مختار جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انه اوحی الیہ اللیلۃ، کہ آج رات اس پر وحی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ صدق کا وہ سچ کہتا ہے، تو ابھی زمیل کہتے ہیں کہ میں نے گھبرا گیا کہ ابن عباس جیسا آدمی کیسے کہتا ہے کہ مختار پہ وحی آتی ہے اور وہ سچ کہتا ہے، میں تو حیران ہو گیا کہ بھئی مختار جیسے آدمی پر کیسے وحی آتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابن عباس سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہما وحیان، دو وحی ہوتی ہیں، ایک تو وحی ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں اور ایک وحی ہے جو شیطان کرتا ہے۔ وحی اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، اور شیطان کی وحی جو ہے وہ مختار کے پاس آئی۔ ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وقد تقدم ذكر في قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نحو هذا وقوله ليجادلوكم۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عمران بن ينت عن عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير قال قال يد النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلنا ولا ناكل ما قدر الله فانزل الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہودیوں کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے کہ جس جانور کو ہم ذبح کریں، ہم قتل کریں وہ تو حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہو۔ حضور پاک نے یہ آیت پڑھی ولا تاکلوا مما لم يذكر، اللہ کا حکم ہے کہ جس پہ میرا نام نہ لیا جائے اور ذبح نہ ہو وہ حرام ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال حدثنا عثمان بن شیبہ قال حدثنا عمران بن ينتن تابع الصحابي سعيد بن عباس قال جاءت اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، کہ ہم وہ جانور کھائیں جس کو ہم خود قتل کرتے ہیں اور وہ نہ کھائیں جس کو اللہ مارتے ہیں۔ وانزل اللہ تبارک و تعالی ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية وقال رواه ابن جرير محمد بن عبد الله والسلام وكلاهما عن عمران بن ينتن ورواه البزار الموت عن محمد بن موسى الجسي عن النبي وهذا فيه نظم وجوه ثلاثة أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا أن الآذن وهي مكية
ان هذا الذي رواه الترمذي محمد بن سجد زياد الله القبائي نتان سنسيج بين بعض رواه الترمذي ونتانا سن النبي ذکرہ وقاص غریب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ یہودیوں نے جھگڑا کیا، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہودی جو ہیں وہ تو خود ہی مردار نہیں کھاتے، وہ تو مردہ جانور کو خود بھی حرام سمجھتے ہیں، تو جب وہ خود حرام سمجھتے ہیں تو وہ کیسے حضور کے ساتھ جھگڑا کرتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے یہ تو مکیہ ہے، اور مکے میں تو یہودی تھے ہی نہیں، تو وہ کیسے جھگڑا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک میں ذکر کیا ہے کہ اتا ناسن، یعنی کچھ لوگ آئے جنہوں نے حضور کے پاس آ کے جھگڑا کیا، اس میں یہودیوں کا لفظ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جھگڑا کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، وہ جھگڑا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نے قتل کیا ہے وہ تو حلال ہو جائے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مار دیں وہ حرام ہو جائے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات جو ہیں نازل فرمائے. اب اصل بات سمجھ لیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اجمالی طور پر اور بلسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی طور پر یہ بات واضح فرما دی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ایک بات یاد رکھیں. اب ان کی اگر تفصیلات آپ نے دیکھنی ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو کتب فقہ میں ملیں گی یا کتاب احکام میں ملیں گی، کیونکہ دنیا میں جانور جو ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض جانور جو ہیں آبی کہلاتے ہیں. آبی جانوروں کا معنی یہ ہے کہ جو پانی میں رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آبی جانور. آب مانا پانی اور آب میں رہنے والے آبی جانور. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آبی جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی کوئی جانور دریائی جو ہے وہ حلال نہیں. یہ بات سمجھ لیں، اور اس کے دلائل اپنی اپنی جگہ کتب فقہ میں موجود. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دریائی جانور اور جتنی اقسام ہیں دریا سے پیدا ہونے والی ان کے نزدیک سب حلال ہیں، اور ان کے دلائل ان کی کتابوں میں کتاب الاب میں موجود. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف مچھلی یا ہر وہ چیز جس پر لوگ جو ہے مچھلی کا اطلاق کرتے ہوں. اسی لیے اب جھینگا جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ بعض علماء جو ہے اس کو مچھلی سمجھتے ہیں اور مچھلی کی قسم سمجھتے ہیں تو لہذا حلال، اور بعض علماء جو ہیں اس کو مچھلی کی قسم نہیں سمجھتے بلکہ کوئی اور کیڑا قرار دیتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک حلال نہیں. لیکن راجح قول علماء کے نزدیک یہی ہے کہ وہ حلال ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب البیت ادری بالبیت، کیا مانا کہ ہر آدمی اپنے گھر کے حالات کو جانتا ہے. تو مچھلی کے معاملے کو جتنا ہمارا بنگال کا مسلمان جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اس لیے میں نے بنگلہ دیش میں، چٹاگانگ میں، سلہٹ میں، فرید پور میں اور پٹیا میں، فینی میں بڑے بڑے مقامات پر علماء سے، وہاں کے عام پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مچھلی. تو سب لوگ، مجھے بھی ایک یعنی عالم نہیں ملا بنگال میں سے یہ کہے کہ بھئی جھینگا مچھلی نہیں ہے. وہ کہیں سب کہ مچھلی ہے. جب وہ کہتے ہیں مچھلی ہے بات ختم ہو گئی. اتنے بڑے عالموں کو کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ جھوٹ بولنے کی؟ بڑے بڑے علماء ہیں وہاں، بڑے بڑے متقی لوگ ہیں اور بڑے بڑے مدارس ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اور ان کے مدارس کی اور معابد کی، مساجد کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ غریب ہونا الگ بات ہے لیکن دین کا تڑپ ہے، ان کا شوق ہے. تو بہرحال تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم. بات ختم ہو گئی. اب اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن جانور ہیں تو جانور لیکن ان میں خون نہیں ہوتا، یعنی ہے جانور، ہے حیوان لیکن خون نہیں ہوتا. وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ حرام.
وہ کہتے ہیں کہ ایسے جانور، ایسے حشرات زمین پہ چلنے والے جن کو مارو تو خون نہیں نکلتا، تو وہ سب حرام ہے۔ اب وہ کتنی قسمیں یہ تو پھر کتابیں پڑھیں تو گنتے رہیں۔ اچھا، کچھ جانور ایسے ہیں کہ خون ہوتا تو ہے لیکن بہتا نہیں ہے، ان کے اندر خون ہوتا ہے لیکن وہ اگر کاٹو تو خون جیسے نکلے ایسے نہیں نکلتا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں خون تو ہوتا ہے لیکن وہ بہتا نہیں ہے۔ مارو تو کہیں نکل آئے گا تھوڑا بہت، لیکن بہتا نہیں ہے کہ بہہ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، تو لہذا یہ بھی حرام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اب جو جانور ہیں ان کو خون بھی بہتا ہے، ان میں سے یاد رکھو کہ اللہ نے دو خاص طور پہ نجس عین ہیں، ایک کتا اور ایک خنزیر، ورنہ ان سے خون تو بہتا ہے، خون ان کے اندر ہے، لیکن وہ نجس عین ہے کلب اور خنزیر، یعنی اتنا نجس ہیں کہ ان کا ذرہ ذرہ، عضو، دال، بال، کھال، ہر بلا حرام ہے، کسی طرح بھی پاک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں، مثلا گائے ہے، بکری ہے، ہرن ہے، اونٹ ہے، اور حتیٰ کہ اس کے بعد جناب یہ گھوڑا ہے، یہ سب حلال ہیں۔ گھوڑے کے بارے میں صرف دو قول آ جاتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے بعد میں منع کر دیا گیا، اس لیے بعض علماء اس کی کراہت کے قائل ہیں، ورنہ یہ ہے کہ وہ روایات موجود ہیں کہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح ہرن ہے۔ اچھا، اب اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کی تحریم کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے، جیسے گدھا ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا، گدھا بھی دو قسم کے ہیں، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے ہمارے اہلی، ہمارے اہلی ہیں جیسے ہمارے عام گدھے ہوتے ہیں نا، کام شام میں لگاتے ہیں، گھر کے ہیں نا۔ ایک ہوتے ہیں حمر الوحشیہ، ہمارے وحشی جو جنگل میں ہوتا ہے، وہ حلال ہے۔ یہ ہمارے اہلی جو ہے یہ حرام ہے، حمر وحشیہ جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اچھا، ایک اور جناب بڑا عجیب فقہی مسئلہ ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کوشش کیا کریں کہ ائمہ کرام کا ادب سیکھیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اگر آدمی ائمہ کا گستاخ بن جائے نا تو آہستہ آہستہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اب بعض یہ ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ میں اختلاف ہے، اب کیا کریں؟ یعنی ایک حلال ہے ایک حرام ہے، یوں سمجھیں، یعنی جانور ہے، ہر چیز کی ماں باپ ہے نا بابا، تو بہرحال اچھا اس میں مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ ایک حلال ایک حرام، اس سے جو بچہ پیدا ہو اس کا کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ جانوروں میں ماں کو دیکھنا پڑتا ہے، باپ کو نہیں دیکھنا پڑتا، کیونکہ جانور کی اصل کیا ہے؟ ماں ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، مثلا خچر ایک تو گدھا ہے نا، ایک ہوتا ہے خچر اور چیز ہے۔ اچھا، خچر کا باپ کیا ہے؟ گھوڑا، اور خچر کی ماں کیا ہے؟ گدھا۔ گدھے پہ جب گھوڑا ملتا ہے تو خچر پیدا ہوتا ہے، تو اب باپ تو حلال ہے لیکن ماں گدھی حرام ہے، تو لہذا خچر بھی حرام ہے، کیونکہ یہاں ماں کو دیکھا جائے گا، باپ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ حیوان کی جو نسبت ہے وہ ماں سے ہوتی ہے، باپ سے نہیں ہوتی۔ حیوان کا تناسب جو ہے وہ ماں سے شمار ہوتا ہے، باپ سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوان کا باپ کتنا کون تلاش کرے، جیسے یورپ کے لوگ ہیں، ان کی بھی ماں کا تو پتہ ہوتا ہے، باپ کا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حیوان میں ماں کا پتہ ہوتا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے کئی فرینڈ ہوتے ہیں نا جی، اب کیا پتا کس فرینڈ کے ساتھ ہو گیا، تو اس لیے ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کا باپ کون ہے۔ تو اسی طرح جانور میں بھی ماں کا اعتبار ہے، اب ماں حرام تھی تو جانور بھی حرام ہو گیا کہ خچر کا باپ جو ہے وہ گھوڑا ہے، وہ حلال ہے، ماں جو ہے وہ گدھا ہے، گدھا حرام ہے، تو لہذا اس سے جو پیدا ہوا خچر وہ بھی حرام ہو گیا، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، بگیاڑ ہے، اسی طرح چیتا ہے، یا اور بھی کئی قسم کے ایسے جانور ہیں کہ تمہیں فقہ میں تو ان کے سب کے نام موجود ہوتے ہیں، تو وہ جانور کو پکڑ لیں نا جی تو چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو یہ جانور جو ہیں حرام ہے۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھو کہ وہ پرندے جو چیر پھاڑ کے نہیں کھاتے وہ سب حلال ہیں، مثلا بٹیر ہے، تیتر ہے،
مرغی ہے، یہ کیا چیر پھاڑ کے کھائے گا بیچارہ؟ تو اس لیے ہر وہ پرندہ جو وحشی جانور کی طرح وہ بھی اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہو وہ حرام ہے، یوں سمجھ رہے، اور جو ویسے بیچارہ کھاتا ہے وہ حلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور قرآن کے بعد حدیث رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد بذریعہ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد فقہائے امت نے وضاحت کر کے کتابوں میں احکام لکھ دیے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور میرے پاک نبی سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے بھی فرما دیا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی ہم واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہے، وہ بینہما امور مشتبہات، اور ان کے درمیان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں شبہ ہے۔ بعض خیال جاتا ہے کہ یار یہ حلال ہوگا، پھر خیال نہیں یہ حرام ہوگا، تو حضور نے فرمایا جس میں شبہ پڑ جائے اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ شبہ کے قریب نہیں جاؤ گے تو حرام سے بچ جاؤ گے، اگر تم مشتبہات میں پڑو گے تو ہو سکتا ہے کہ حرام میں بھی پڑ جاؤ۔ اچھا، اسی طرح یہ جانور کے کپورے وغیرہ لوگ کھاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بعض علماء نے گو لکھا ہے کہ کراہت ہے، لیکن وہ کراہت بھی تحریم کے برابر ہے، اس لیے بہت سارے علماء کے نزدیک یعنی جیسے خصیتین ہیں، اچھا اسی طرح ہر جانور کا ذکر ہے، اسی طرح مادہ جانور کا فرج ہے، اسی طرح ہر جانور کے خصیتین ہیں، اسی طرح ہر جانور کا کپورے ہیں، خصیے ہوئی ہوتے ہیں، تو یہ سب حرام، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ چیزیں حرام اور یہ چیزیں حلال، ایک بات یہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ بعض حرمتیں جو ہیں اس کی وجوہات، کبھی تو چیز حرام ہوتی ہے لدناءتها وخبثها ونجاستها، کہ کبھی تو کوئی چیز حرام ہے کیونکہ گندی خبیث گندی چیز ہے، حقیر چیز ہے، خبیث چیز ہے، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، یہ دنس ناپاک چیز۔ اور یاد کریں کہ اب جو لوگ کتے کو اور خنزیر کو اتنا اہمیت دیتے تھے کہ 24 گھنٹے کھاتے تھے، اب وہ بھی بکواس خود اپنی زبان سے کر رہے ہیں کہ ہاں ان کے کھانے سے اس کی مصیبت ہے، بیماریاں بڑی پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح دیکھو کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور، اگر کوئی برتن مثلاً پلید ہو جائے تو 3 دفعہ دھو لو، بس پاک ہو جائے، لیکن اگر کسی جانور میں برتن میں کتا منہ مار لے، زبان پھیر دے، فرمایا اس کو 7 دفعہ دھوئیں اور 8ویں دفعہ مٹی سے دھوئیں، پھر جا کے وہ برتن پاک ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہے 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گی، لیکن اگر کتا منہ مار لے تو اس کو کتنے دفعہ دھونا ہے؟ 7 دفعہ دھوئیں اور پھر 8ویں دفعہ مٹی سے بھی رگڑیں۔ تو اب جناب جدید سائنس جو ہے وہ اس بات پہ آ گئی ہے کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہیں وہ آگ سے بھی نہیں مرتے ماں سوائے مٹی کے۔ اب تحقیق ہو گئی، وہ مان گئے اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اینٹی سیپٹک، دنیا میں اب کوئی کلوراکس ہے، اینٹی سیپٹک ہے، ڈیٹول ہے، اور بلائیں ہیں، کلورین ہیں، کئی بلائیں ہیں، ان سب کو استعمال کریں وہ جراثیم نہیں مرتے جب تک کہ مٹی نہ رگڑو۔ اچھا، اسی طرح خنزیر کھانے والے جو ہیں ان کے گردے جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں، اسی طرح خنزیر کھانے والے جو ہیں ان کو کینسر جلدی ہو جاتا ہے، اسی طرح کتا اور خنزیر کھانے والے کو ایڈز زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح خنزیر کھانے والا آدمی جو ہے بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کو غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ باتیں جو ہیں جدید سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے، ہمیں تو 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا نا کہ حرام ہے، جسے بات ختم ہو گئی۔ ایک بات یہ تو اب کوئی چیزیں حرام کیوں ہیں؟ نجاست کے لیے۔ اچھا، ایک اور بھی حکم ہے، فقہا نے بڑی عجیب بحث کی ہے، اس کا خیال تو پتہ نہیں کچھ لوگ کرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی جانور تو حلال ہے لیکن نجاست کھانے کا عادی ہو گیا،
گندگی کھاتا ہے حلال. جیسے دیکھو نا مرغی ہے وہ بھی جو بلا ہے تو کھا لیتی ہے. تو نے کہا جو جانور حلال ہو اور گندگی کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو پہلے کئی دن کے لیے بند کرو, جلدی ذبح کر کے نہ کھاؤ. اس کو پہلے کئی دن کے لیے رکھو تاکہ وہ گندگی کے اثرات اس سے نکل جائیں. اس کو ٹھیک چیزیں کھلاؤ, پھر اس کے بعد ذبح کرو. ایسے جلدی نہ کرو کیونکہ اس کے اندر وہ نجاسات گئی ہوئی ہے. تو اچھا, اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں اللہ نے حرام کی ہیں, لیکن وہ نجاست کے لیے نہیں, وہ عزت کے لیے حرام ہے, حرمت ان کی عزت کے لیے ہے. جیسے انسان کا گوشت حرام ہے, انسان کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہے. کیوں؟ اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے, کرمنا بنی آدم, اس کو اللہ نے عزت دی ہے. اگر گوشت حلال ہوتا تو سارے کچا کاٹ کے کھا جاتے. جن کا گھر میں جھگڑا ہوتا کہ رات کو ذبح کرتے کہتے بعد گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے, یار گھر میں ماشاءاللہ پلا ہوا بکرا موجود ہے تو خود کاٹ کوٹ کے کھا کے فارغ ہو جاتے. اچھا, پھر لاش دفن کرنے کا چکر بھی نہ رہتا. تو اچھا, برآمد بھی نہ ہوتی. جب لاش برآمد نہیں ہوگی تو 302 میں چلان کیا کریں گے, آپ مٹی کو چلان کریں. تو اس لیے اللہ نے اس کی حرمت رکھی ہے, عزت رکھی ہے کہ بھئی انسان کا جسم جان اس کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے. اچھا, اب اسی طرح دوسری طرح آ جائیں کہ بعض جانور اس لیے حرام ہیں کہ ان کو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پہ جوڑا گیا ہے. جسے اللہ نے فرما دیا وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ جو جانور اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے, وہ بت کے نام پہ ذبح کریں, دیوی دیوتا کے نام پہ ذبح کریں, وہ جبرائیل میکائیل کے نام پہ ذبح کریں, وہ نبی رسول کے نام پہ ذبح کریں, وہ ولی کے نام پہ ذبح کریں, وہ آستان شریف قبر شریف کے نام پہ ذبح کریں, وہ کلندر کے نام پہ ذبح کریں, وہ داتا کے نام پہ ذبح کریں, وہ حرام. کیونکہ وما اہل بہ لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی اللہ کے سوا جو ہے دنیا میں, جب اس جانور کی نسبت اس کے سوا ہو گئی وہ جانور حرام. کیونکہ خالق جانور کا کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. روح دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب روح نکال رہے ہو تو غیر کا نام لیتے ہو, دل میں نیت غیر اللہ کی ہے تو وہ جانور کا کھانا بھی حرام, کھلانا بھی حرام. حتیٰ کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پہ غور کرو تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں نے تم پہ مردار جانور حرام کر دیا, والدم, اور جو خون گردن سے دم مسفوح نکلتا ہے وہ بھی میں نے حرام کر دیا, میں نے خنزیر بھی حرام کر دیا, اور ان سب سے زیادہ بدتر وہ ہے جس جانور کو تم میرے نام کے سوا کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کرو. وما اہل بہ لغیر اللہ. اب یاد رکھو کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں نے جانور تو حضرت داتا کی مزار پہ ذبح کیا ہے, شہباز کلندر پہ ذبح کیا ہے, نظام الدین اولیاء پہ ذبح کیا, معین الدین چشتی کی مزار پہ ذبح کیا, میں نے عبد القادر جیلانی کی مزار پہ ذبح کیا, لیکن میں نے تو ذبح کرنے کے وقت پڑھا تھا بسم اللہ اللہ اکبر, میں نے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا, لہذا اب وہ کیوں حرام ہے؟ یا تو میں ذبح کے وقت نام لیتا داتا کا, ذبح کے وقت نام لیتا پیران پیر کا, پھر تو وہ حرام ہو جاتا, لیکن میں نے تو اس کا نام لیا ہے جس کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن سمجھو حج میں اگر اللہ تمہیں ہمیں حج نصیب کرے, اگر حج کران ہے یا حج تمتع ہے تو ایک بکری حج کی رکھو گے کہ نہیں؟ ہاں جی رکھو گے. اچھا وہ بکری کہاں ذبح کرو گے؟ ہاں جی مینا میں یا حرم میں؟ یوں سمجھ لو مینا میں یا حد حرم میں. اگر وہ بکری تم مدینے میں ذبح کرو, لاکھ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھو, لیکن بکری ادا ہو جائے گی. حتیٰ کہ تم اپنے ملک میں جو قربانی کرتے ہو عید الضحیٰ کی, عید قربانی پہ جو قربانی کرتے ہو, حضور نے فرمایا جو بندہ عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کر دے قربانی نہیں ہوگی, عید کی نماز کے بعد ذبح کرے تب قربانی ادا ہوگی. فرمایا من ذبح قبل ان یصلی
جو نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لے وہ گوشت کھا تو لے لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی کہ قربانی کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے۔ اچھا فقہا نے لکھا کہ اب ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں عید نماز نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے؟ دیکھو نا کتنی بستیاں ہیں اپنے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں عید تھوڑی ہوتی ہے، عید تو بڑی جگہ ہوتی ہے نا۔ تو وہ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا وہ وقت دیکھیں کہ اس علاقے میں عرف عادت کے طور پہ عام طور پہ کس وقت عید نماز پڑھی جاتی ہے، کہیں 8 بجے، کہیں 7 بجے، کہیں 9 بجے، تو احتیاطاً اس وقت گزارنے کے بعد وہ ذبح کرے تب قربانی ادا ہوگی۔ اب 100 بکری جدے میں ذبح کر دو، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے رہو، لیکن اللہ قبول نہیں فرماتے کہ قربانی کا مقام ہے حتی یبلغ یعنی کہ جانور کو اس کے مقام پہ پہنچاؤ، یا فرمایا ہدین بالغ الکعبۃ، جو قربانی کا جانور ہے وہ میرے حرم میں کعبے میں آگے ذبح کرو ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اب جیسے قربانی کی جگہ ہے، جگہ نہ ہو لاکھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تو پھر بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جب تم پیر کی بازار پہ لے کے جا رہا ہے، اب تیرا مقصد جیسے وہاں حرم میں لے جانا تھا اسی طرح پیر کی بازار پہ لے جانا ہے، اب لاکھ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ، اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ تو کس کے نام پہ ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے نام کی بکری اللہ کے حرم میں ذبح ہو اور پیر کی بکری پیر کے آستان پہ، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا بلا ہوتی ہے؟ اسی کا نام شرک ہے کہ کعبۃ اللہ کا بھی طواف، قبر کا بھی طواف، اللہ کے نام کی بھی قسم، پیر کے نام کی بھی قسم، اللہ کے نام کی بھی بکری، پیر کے نام کی بھی بکری، اسی کا نام شرک ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اگر تیرا مقصد ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گھر میں ذبح کر کے خیرات کر کے دعا کر لے کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں پیر کو پہنچے، مرشد کو پہنچے، بزرگ کو پہنچے۔ اللہ فرماتے ثواب پہنچانا تو میرے ذمہ ہے، جب تو مرشد کی مزار پہ جا کے ذبح کرتا ہے تو کو ثواب خود لے کے تو نہیں پہنچاتا، ثواب تو میں نے پہنچانا ہے، اور میں تو اس کا ثواب پہنچاؤں گا جو حلال ہوگا، حرام کا تو ثواب ہی نہیں ہوتا۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ میں جانور حرام ہو گیا تو ثواب کیا ملے؟ اس لیے یاد رکھیں، اب ایک بات سمجھ لیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی غیر کی نسبت آ جائے، وہ چاہے جانور ہو، چاہے مٹھائی، چاہے حلوہ شریف، چاہے کچھ شریف ہو، وہ سب حرام۔ یاد رکھیں، یعنی کہ اچھا جی یہ ذبح، وہ کہتے ہیں جی حلوہ تو ذبح نہیں ہوا نا، کیونکہ مولوی صاحبان سوچتے ہیں نا بیچارے کہ حلوہ ہی بند ہو گیا تو پھر گلا کیسے چلے گا۔ ہاں یاد رکھو، کھا لو دنیا میں حلوے، قبر آنی ہے، قبر آنی ہے، حشر بھی آنا ہے، اور قیامت کا دن بھی آئے گا۔ تمہیں بھی پتا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی بڑے بڑے بورڈ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن جو سجدے کر رہے ہیں ان کو کبھی نہیں روکتے۔ بھئی حرام ہے تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ نا، مدینے میں کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ ہاتھ تو لگاؤ۔ اگر تم حرام سمجھتے ہو تو کھڑے کرو نا، پھر رضاکار کہو سجدہ حرام ہے، مت کرو سجدہ۔ جو آدمی ذبح کرے، خیرات کرے، کہو مت کرو کہ منع ہے شریعت میں، پھر ہم سمجھیں کہ تم عقیدہ رکھتے ہو۔ جو آدمی طواف کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چل رہے ہیں، ان نے اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ پیر کی قبر کو عزت دی ہوئی ہے، ان کو بھی تو کبھی سمجھاؤ کہ شرک کیا بلا ہے۔ خدا کے بندے، یہ کون سا ادب ہے؟ نہ ایمان سے کہو کہ آدمی چلو یہاں تو کوئی ادب کرتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے نا کہ اللہ ہمیں چلتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ دیکھو جی کتنا کعبے کا ادب ہے کہ بیچارہ پیٹ بھی نہیں کر رہا ہے، ایسا چل رہا ہے، الٹا الٹا چلا، چاہے گر جائے، مر جائے، کہیں ہو جائے،
لیکن ادب کر رہا ہے، تو وہاں کیا خیال ہوتا ہے کہ جب میں پیر کی قبر سے الٹا چلتا ہوں تو پیر دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ نہیں دیکھ رہا تو خامخواہ کیوں مرتے ہو؟ اگر دیکھ رہا ہے تو یہی تو شرک ہے کہ دیکھنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے جو ہر کسی کے حال کو دیکھے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک کس بلا کا نام ہے؟ اس لیے یاد رکھیں۔ اچھا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کسی امام کا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ حرام کیوں؟ قرآن ہے، اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حلال۔ اب جانور کے کھانے کے لیے دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو ذبح کیا جائے، کیونکہ ذبح نہیں کرو گے تو وہ دم پلیت جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا، جو جانور خود مر جائے وہ دم مسفوح جو ہے باہر نہیں نکلتا، جب ذبح کرو گے تو خون گندا نکل جائے گا۔ اور ذبح کس کے نام پہ کرو؟ اللہ کے نام پر، چاہے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، چاہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے پڑھو بسم اللہ، یا کہ اچھا اللہ میاں تیرے نام پہ ذبح کرو، جو بھی ہو اللہ کا نام آ جائے بس ذبح ہو وہ حلال۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لیں، اب دیکھیں گے کہ نام جو نہیں لیا بھول گیا یا منکر ہے۔ اگر اللہ کے نام لینے کا منکر ہے تو جانور حرام، اور اگر اللہ کے نام لینے کا منکر تو نہیں لیکن بھول گیا بیچارہ، اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں، بھول تو بندے کی میں نے معاف کی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی معاف کر دی کہ اگر بھول گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ آیتیں جو ہیں امر استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا، ان آیتوں کا بھی تعلق جو ہے مشرکین کے رد سے ہے کہ وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائیں، تو اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہر وہ جانور حلال ہوگا جو شریعت کے مطابق ذبح کرو، اور ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو جیسے میرے مدنی پاک نے قربانی کے وقت پڑھا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ بھی پڑھ لیں اگر اللہ توفیق دے، ورنہ بسم اللہ اللہ کا نام لینا ہی کافی ہے۔ اور مسئلہ سمجھ لیں کہ جتنے اہل کتاب ہیں، یہودی نصرانی، ان کا ذبیحہ بھی حلال، اور جتنے وثنی بت پرست غیر اللہ کے سجدے کرنے والے، ان کا ذبیحہ بھی حرام۔ وجہ کیا ہے کہ اہل کتاب چاہے کافر ہے لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے۔ ہندو اللہ کا نام نہیں لیتا، سکھ اللہ کا نام نہیں لیتا، مجوسی اللہ کا نام نہیں لیتا، بدھ مذہب اللہ کا نام نہیں لیتے، یدھ مذہب والے بھی اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ وہ سب بتوں کے نام پہ، سورج کے نام پہ، دیوتا کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ جب اللہ کا نام لیا گیا تو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے اس مسئلے کو بڑا کھول کے بیان فرما دیا ہے تاکہ ہر بندے کو حلال اور حرام کا مسئلہ جو ہے سمجھ آ جائے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الطبرانی حدثنا علی بن المبارک قال حدثنا زید بن مبارک قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا حكم بن عبان قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه صدفا إلى قريش أن خاصموا محمدا صلى الله عليه وسلم وقولوا له ماذا أنت بيدك مسكين فعلى ماذا الله جل بشير من زعمني أن الميت حرام فنزلت هذه الآية وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتم إنكم مشركون إن الشياطين يوحون أولياء من قريش۔ ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبرانی نے روایت بیان کی حضرت ابن عباس سے کہ جب یہ آیت اتری وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس چیز کو نہ کھاؤ، اس جانور کو نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اب تو یہ باتیں جو ہیں دعا کرو بس اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے، ورنہ اب تو مسلمان ملکوں میں بھی یہ حال ہو گیا، لوگ خنزیر کھاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ نہیں، ایمان سے کہیں کسی ملک میں بھی چلے جائیں، یہ برگر ہیں، یہ کنٹکیاں ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، یہ جتنے گوشت باہر سے آتے ہیں تمہارے لیے، کیا وہاں سب کلمہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں؟ عقل کی بات۔
خالص حرام. اچھا، بعض فیکٹریوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ ایسے جانور پٹے پہ چلتا ہے اور ذبح ہوتا ہے تو ٹیپ لگا ہوتا ہے، ٹیپ پڑھتا رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، بس ٹیپ پڑھ رہا. انا للہ و انا الیہ، خالص حرام. اچھا، اسی سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جانور ذبح نہ کرو، حرام. کیوں؟ خون نہیں نکلا. جو خود مر گیا اس کا بھی خون نہیں نکلا. اگر گلا گھونٹ کے مار دو، حرام. کسی اونچی جگہ سے پھینک کے گراؤ، مر جائے، حرام. ڈنڈا مار کے مارو، حرام. قرآن نے واضح کر دیا، موقوذۃ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع. اللہ نے فرمایا جس کو پھینکا جائے، جس کو جانور سینگ مار کے مار دے، جس کو اوپر سے گرایا جائے، جس کا گلا گھونٹ کے مارا جائے، جس کو کوئی جانور کھا جائے، وہ سب حرام ہے. سب حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا. تو لہذا جو کرنٹ سے ذبح کرتے ہیں، یہ کھڑے ہیں مرغیوں کی ایک لائن کھڑی ہے، مارا کرنٹ مر گئے، سب حرام، کیونکہ ذبح بھی نہیں ہوا اور خون بھی نہیں نکلا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ ذبیحہ جو ہے وہ شرط اولین ہے. تو اب جب یہ آیت اتری تو فارس والوں نے قریش کے پاس آدمی بھیجے کہ ان قاسموا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم. فارس کے کافروں نے بھیجا مکے والوں کے پاس، کہنے لگے کہ اب تمہارے ہاتھ میں بڑی کمزوری آ گئی ہے، جا کے حضور سے مقابلہ کرو، محمد عربی سے جھگڑا کرو. کیا جھگڑا کریں جی؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم خود ذبح کرتے ہیں جانور کو بھی سکین، چاقو سے، چھری سے، وہ تو حلال، اور جس کو اللہ سونے کی تلوار سے ذبح کرتے ہیں، یہ خود بناتے ہیں نا لوگ مسئلے. سونے کی تلوار کہاں تھی؟ سونے کی تلوار. اچھا، تیرا چاقو لگے تو خون نکلتا ہے، اللہ کی تلوار کا خون ہی نہیں نکلتا. اچھی سونے کی تلوار یہ لوگ بناتے ہیں، کہتے نہیں چاند میں میرا پیر نظر آ رہا. اچھا، اب کوئی چاند کو دیکھا ہے تم نے کہ پیر کو پہچانو گے یا نہیں پہچانو؟ وہ کہے گا تمہاری نظر ٹھیک نہیں، تمہاری نیت ٹھیک نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے نظر آ رہا. اب اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ کتنے لوگ ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں جی ایسے آنکھیں بند کر کے، وہ جی کیا ہے جی، ابھی یہ چور کے بارے میں کہا جی، چور کے بارے میں بتا دیتا ہے، ایسے ناخن پہ سیاہی لگا دیتے ہیں پیر صاحب، اور ایک بچے کو بٹھا دیتے ہیں اور خود وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے، وہ چور آ جاتا ہے سامنے. تو یار یہ تھانے شانے بند کراؤ، ان پیروں کو بٹھاؤ وہاں. یہ خامخواہ جو پولیس والے لوگوں کو مار مار کے دمبا بنا دیتے ہیں، ان پیروں کو بٹھا دو، بس سیاہی لگائی، چور پکڑ لیا. اچھا، اس پیر کی اپنی چوری کر لو، اس کو کہو اب پکڑ کے دکھا دو. بس لوگوں کو پاگل بنانا ہے، بے وقوف بنانا ہے. اچھا، ویسے بھی آپ اپنے گھر میں ایسا کرو، آج رات تجربہ کر لینا، سیاہی لگا کے ایک آدھا گھنٹہ ایسے بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی انشاءاللہ 10 آدمی نظرنے شروع ہو جائیں. یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی پرانے قبرستان میں جانا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا اور آنکھوں پہ یوں ذرا زور رکھ لینا ہے، پھر تمہارا نور نظر آئے گا. چنگاریاں نکلے تو ڈرنا نہیں، ویسے تم دبا کے کھڑے ہو جاؤ، نکلتی ہے چنگاری کی نہیں نکلتی. اس میں پیر کا ایمان سے کہو کیا کمال ہے. اچھا، اب تمہیں ڈرونی آوازیں آئیں گی، ڈرنا نہیں، بس میرے وظیفے پہ زور رکھنا اور پیر کا تصور کامل رکھنا. کوئی بلا تمہارے کا ڈرنا بالکل نہیں. اور ایک ٹانگ پہ بندہ رات کو قبرستان میں کھڑا ہو تو بلا اس کو درخت بھی بلائیں نظر آئیں گے. 5 منٹ کے بعد تو جب دماغ پھرے گا تو ہر چیز بلا نظر آئے گی نا. آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. چلو جنگل میں بھی نہ جاؤ، اپنے گھر میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں وہی اپنے بیوی بچے بھی بلا نظر آئیں گے. اس میں کون سی پیری فقیر ہے؟ سب یاد رکھو مداری ہیں، مداری. یہ کوئی پیر شیر نہیں، دجال ہیں، دجال. قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا انہیں مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈاکے ڈالے ہیں. پیر وہ ہوتا ہے، یاد رکھو، جس کی صورت سیرت میں تصویر ہو محمد الرسول اللہ. یاد رکھو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس کے جوتے بھی مل جائیں نا تو سر پہ تاج بنا کے پہن لینا. اس کی صحبت ایک گھڑی بھی مل جائے نا تو سمجھ لینا کہ آج میری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی وہ ہے کہ میں اللہ والے کی صحبت میں بیٹھوں. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں قبر یاد آئے، اس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں قیامت یاد آئے،
اس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں حضور کی زندگی یاد آئے، اللہ کا جلال اور کمال اور رحم اور کرم اور قہاریت اور جباریت یاد آئے، سمجھ لو گے یہ اللہ کا ولی، سمجھ لو گے یہ مرشد کامل ہے۔ اس کی صحبت کو سمجھنا اکثیر ہے۔ اس کی صحبت کے لیے تمہیں اگر ساری جان بھی قربان کرنی پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن جن کی صحبت میں تمہیں قوال ملیں، جن کی صحبت میں تمہیں فلم سٹار ملیں، جن کی صحبت میں تمہیں حجرے مجرے ملیں، جن کی صحبت میں غیر محرم عورت کے گانے ملیں، سمجھ لو دجال ہے، یہ مرشد نہیں ہے۔ مرشد وہ ہے جو میرے مدنی کا غلام ہوگا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے میں فرمان محمد مصطفیٰ ہوگا، جس کی مرید کے اٹھنے پہ بھی نظر ہوگی، بیٹھنے پہ بھی نظر ہوگی، کھانے پہ بھی نظر ہوگی۔ اگر مرید کوئی ہدیہ پیش کرے گا تو پہلے تحقیق کرے گا کہ بیٹا یہ کیا ہے، کیوں لائے ہو، یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے، نافلہ ہے، پھر تیری کمائی کا کیا ذریعہ ہے۔ اگر تو بینک کا ملازم ہے اور ہدیہ دے اور پیر کھا جائے تو سمجھو یہ پیر نہیں دجال ہے۔ جو ربا کا پیسہ کھائے، حرام کا پیسہ کھائے، وہ بھی پیر ہوتا ہے؟ ہاں نا، پیر تو وہ ہے کہ میرے مدنی کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی لیکن کوئی مشتبہ چیز نہیں آتی نبی کے گھر میں۔ 2 مہینے گزر گئے، فاقہ ہے، آگ نہیں جلتی، کھجور کا دانہ کھایا، پانی پی لیا، اللہ تیرا شکر، بس۔ جس مرشد کا یہ عالم ہو سمجھ لو وہ مرشد ہے۔ جس کی نماز پہ نظر رکھو، تہجد پہ نظر رکھو، اشراق پہ نظر رکھو، جس کی تلاوت قرآن پہ نظر رکھو، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو غیر عورتوں میں اندر راجہ اندر بن کے بیٹھا ہو، سمجھ لو دجال ہے، پیر نہیں۔ سمجھ لو یہ مداری ہے، اور تو ویسے باقی ہے نا شعبدے وعبدے، وہ تو جوگیوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تمہارے پیروں سے۔ یہ جو ہندوؤں کے جوگی ہیں نا، ان کا بڑا ریاض ہوتا ہے، ان کا بڑا دھیان گیان ہوتا ہے، وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کو کہو تو تمہارا جناب ہسٹری نکال کے سارا قصہ اگلا پچھلا تمہیں بتا دیں۔ تو یہ مرشد تھوڑے ہوتے ہیں، پیر تھوڑے ہوتے ہیں، پھر ہم جوگیوں کو بھی پیر مان لیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ تو محنت ہے، ریاض ہے۔ کئی جادوگر ہیں، آپ جائیں بنگال میں دیکھیں، ایک سے ایک پڑا ہے، شیاطین پڑے ہیں، بڑے بڑے بلائیں پڑی ہیں ساحرین کی۔ ایسے حتیٰ کہ کعب احبار جیسا آدمی کہہ رہے، کہتے ہیں لولا ما علمتو، اگر اللہ نے مجھے یہ دعا نہ سکھائی ہوتی تو یہودی جادو کر کے مجھے تو گدھا بنا دیتے۔ کعب احبار کہہ رہا ہے اگر ان پہ جادو ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی پہ جادو چل سکتا ہے، تو تیری میری کیا حیثیت ہے، تمہاری ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ سب جادوگر ہوتے ہیں اس قسم کے۔ سب سے بڑی ولی کی پہچان کیا ہے؟ یاد رکھ لو، اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ ہیں ولی کہ زندگی یا قرآن ہے زبان پر، یا حدیث مصطفیٰ ہے زبان پر، یا جہاد ہے فی سبیل اللہ، درس ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے، نماز ہے، سمجھو یہ ولی ہے، یہ ولایت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو چیزیں حرام ہیں، اب انہوں نے بھیجا کہ جھگڑا کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی تلوار سے ذبح کرتے ہیں وہ کیوں حرام ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون، یعنی ان شیاطین من فارس کے شیاطین الانس جو ہیں وہ یوحون الی اولیائہم، اپنے دوستوں قریش کو بھیجتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں کہ جا کے بات کرو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا نبی ان کو سمجھا دو کہ جس جانور پہ میرا نام نہ لیا جائے اور جس جانور کو ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ سیدھی سی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے دعا کرو ساری زندگی حلال عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اس میں بڑے فائدے ہیں، تم میرے لیے میں تمہارے لیے۔ اور اصل دعا وہ ہوتی ہے نا کہ جب کبھی علیحدگی میں رات کو کسی وقت یاد آ جائے تو بس دعا کر لی۔ وہ دعائیں جو ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بس سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑی وفا جو ہے نا کسی کے ساتھ یہی ہے کہ جب وہ دوست یاد آ جائے، وہ بندہ یاد آ جائے
تو بس اس کے لیے دعا کر لی کہ اللہ ایک تیرا نام لیوا ہے اس پہ رحم فرما دے اور ہم تمہارے لیے دعا کر. اگر بیوی اور خاوند دونوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے اور پھر میاں بیوی کا بدن ملے، اللہ کے بندے ختان کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو بغیر کپڑے کے ہو، کپڑے کے ساتھ ملے تو کیا ہوتا ہے. لیکن تم خیال رکھنا، مسئلہ پوچھنے والا، یہ پہلے لوگ تھے جو مضبوط تھے. تم تو کپڑے سے بھی ملے گا تو پانی بہہ جائے گا تو پھر تمہیں تو غسل کرنا پڑے گا. یہ پہلے لوگ ہوتے تھے جو مضبوط تھے، صحت تھی، زندگی میں گناہ نہیں کیا، زندگی میں زنا نہیں کیا، زندگی میں لواطت نہیں کی، زندگی میں اغلام نہیں کیا. ان کی کریکٹر مضبوط ہوتے تھے. میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، کوئی شہوت کاذبہ ہوتی نہیں تھی جب تک کہ ارادہ نہ کریں. ارادہ کرتے تھے تو ہوتی تھی. آج کل تو فارغ ہے آدمی، 20 سال کے بندے بوڑھے ہیں اللہ کی رحمت سے. کیونکہ پیدا ہوتا ہے تو بیچارہ ویڈیو کرنٹ سے شروع کرتا ہے گزارا، تو کتنے دن گزار لے گا. اب تو 12 سال کی لڑکیاں مائیں ہیں. میرے آنے سے پہلے سرو ہو گیا، مجھے پڑھنا ہے، پتہ نہیں اب پڑھا نہیں جاتا تو میں کیا کروں. ہم ایک بلڈنگ میں مال فروخت کرتا ہے، وہاں کا حارس جو ہے وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، وہ بھی چوری مانگتا ہے، تم بھی چوری کرتا ہے. دونوں کو لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ جگہ مل جائے تو کھڑا ہو جاؤں، کرایہ نہ بھرنا پڑے. حارس بھی کہتے ہیں کہ میں جو تمہیں کھڑا کرنے دوں سائے میں تو مجھے بھی پیسے دو، حالانکہ اس کے باپ کی بلڈنگ ہے، وہ تو حارس ہے، چوکیدار ہے، الٹا کسی کو نہ آنے دے. تو اس لیے یہ حلال نہیں ہے. مجھے حرم میں کل 100 ریال پڑے ہوئے مل گئے، میں نے اٹھا لیا. اب اس کا علاج یہ ہے کہ مالک تمہیں نہیں مل سکتا، خیرات کر دو. اگر ہم اپنے لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہیں تو ماں باپ بھی کھا سکتے، کوئی بات نہیں. عقیقے کا گوشت آپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، امیر دوست بھی کھا سکتے ہیں، غریب دوست بھی کھا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ گوشت بنا کے غریبوں کو دے دو، کھلا دو، پکا کے کھلا دو، کچا دے دو، جیسے بھی مرضی ہے دے دو. یہ جو بعض جاہلوں نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں، جی ہڈی نہیں توڑنی، خیال کرنا عقیقے ورنہ بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. شیطان تو ایسی بلا ہے نا، ہر جگہ شرک کرواتا ہے نا. عشرہ مبشرہ صحابہ خلفائے راشدین ہیں اور باقی اصحاب رسول ہیں، ان کے نام احادیث میں موجود ہیں. میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں اپنے باپ کا حج کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں، اسی طرح جیسے تم نے اپنا حج کیا. ہر کام میں نیت جو ہو وہ اپنے والد کی طرف سے ہو. جب احرام باندھو گے، طواف کرو گے، مینا جاؤ گے، مزدلفہ جاؤ گے، عرفات جاؤ گے، سارے کام دل میں یہ نیت ہے کہ یا اللہ یہ حج جو میں کر رہا ہوں میرے ابے کی طرف سے ہے، اس کا پورا ثواب میرے والد کو عطا فرما. بس حج اسی طرح جیسے تم نے اپنا کیا ہے. دور جا رہے تھے اور لڑکے کھیل رہے تھے، حضور نے دیکھ کے خاموش ہو گئے. ایک لڑکے نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. یا حرامی، یہ تم نے بتایا کسی حدیث میں تو ہے نہیں، تم نے کوئی گھڑا ہے کہیں سے گھڑن. تو حضور کبھی کسی کو حرامی کہہ کے خطاب نہیں فرماتے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اولاد بڑی بے حیا ہے جو والد سے گلے ملے، جو گلے ملے وہ بے حیا ہے، جو جوتے مارے وہ با حیا ہے. یہ تم نے اچھا سنا ہے کہ بھی جو اولاد والد کو جوتے مارے وہ تو ہے با حیا، اور جو گلے ملے عزت کرے باپ کا ماتھا چومے وہ بے حیا. سبحان اللہ. جو نماز میں والد کے ساتھ کھڑا ہو وہ بھی بے حیا ہے. سبحان اللہ. تو فلم دیکھنے میں اکٹھا بیٹھا ہو وہ تو با حیا ہے نا. ایسے مسئلے کہاں سے گھڑتے ہو؟ تمہارا عقل نہیں ہے، اللہ نے تمہیں عقل نہیں دیا، بھوسا بھرا ہوا ہے. ایک علاج ہے، کہتے ہیں میں نے سنا ہے بعض بیماریاں ایسی ہیں. ایک باطل فرقہ ہے، وہ بھی جناب جب تقریر کریں نا ان کے ذاکرین تو کہتے ہیں جی بس آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. یا کہتے ہیں راوی کہتا ہے. کون راوی؟ نہ نام ہے، نہ باپ کا پتہ، نہ دادے کا پتہ، راوی کہتا ہے. حضرت حسین کو جب ذبح کر رہے تھے تو تلوار اتنے دفعہ آگے چلی، اتنے دفعہ پیچھے چلی. ایسا بےایمان راوی جو گن رہا تھا
اس کی روایت کا اعتبار ہے؟ حسین شہید ہو رہے تھے، وہ تلوار گن رہا تھا کہ کتنے دفعہ آگے جا رہی ہے، کتنے دفعہ پیچھے جا رہی ہے. کیا؟ اچھا، ہماری دوسری برادری ہے حلوہ شریف والی، ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے. کون سی حدیث کا نام ہوگا نہ کتاب ہوگی، مجال مر جائیں نہ لکھیں، زہر کا پیالہ پی لیں گے نہیں لکھیں، کیونکہ اگر لکھیں تو وہ تو آپ ڈھونڈ لیں گے نا، وہ کہیں گے یہ حدیث ہے نہیں، ایسے بات لکھ دیں گے. حدیث شریف میں ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں. کون سے بزرگ؟ یہ پتہ نہیں جی، کتاب میں لکھا تھا بزرگ. اب کس بزرگ سے پوچھنے جائیں گے؟ حضرت آپ نے فرمایا ہے جو حق والا آدمی ہوگا وہ کہے گا ان ابن عباس رضی اللہ عنہ. اس حدیث کو ابن عباس نے روایت کیا ہے، ابی ہریرہ نے روایت کیا ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے. یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، کھول کے بیان کرے، وہ چھپائے گا نہیں. سنا ہے کہ جو باپ کے ساتھ نماز پڑھے وہ بے حیا ہے. اچھا سنا ہے بھی تم نے. اپنے عزیزوں کے لیے بالکل طواف برا سب کریں. اگر ایک عورت 4 ذی الحجہ کو پہنچے اور حیض شروع ہو جائے تو عمرہ نہ کرے، عمرہ تو کر ہی نہیں سکتی، حیض میں طواف کیسے کرے گی؟ اسی میں حج کی نیت کر کے مینا عرفات چلی جائے، اس کا حج ہو جائے گا. جب پاک ہو جائے طواف کر کے پہلے حج پورا کرے، پھر عمرہ جا کے مسجد عائشہ سے کرے. فکری مذہب جو ہے وہ اسلام کا فرقہ نہیں، اسلام سے خارج ہے. اگر ایک ذکری فرقے کا آدمی ہے، اس نے توبہ کر لی، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی بیوی بچے ابھی تک ذکری ہیں، وہ کافر ہیں، کافر سے نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ بیوی رہی نہیں اس کی جب تک مسلمان نہ ہو. ذکری فرقہ تو مشہور کافر ہے، وہ تو نماز کے منکر ہیں، حلال حرام کے منکر ہیں. عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، ان کے نزدیک زنا حلال ہے، ہر چیز حلال ہے. جو لوگ سر پہ کپڑا نہیں پہنتے نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے. نماز تو قمیض بھی نہ ہو تمہارا تو ہو جاتی ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ سر پہ نہ ہو؟ اگر قمیض بھی اتار کے نماز پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کپڑا دیا ہو تو پہنو. میں قیامت میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ سے میری ملاقات ہو جائے، دعا کرو اللہ جنت میں داخل کرے. ضرور ملیں گے، یہ کو بات ہے، ضرور ملیں گے. یہاں ملیں گے تو اللہ نے کعبے میں نہیں ملایا تو جنت میں بھی ملائیں گے انشاءاللہ. بیوی ہے، ہمارا جھگڑا ہو گیا، وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، میں نے خط لکھا، اس نے جواب نہیں دیا. میں نے بھی اب 1 سال ہو گیا اس کو خط نہیں لکھا، تو تم گناہگار ہو میرے بھائی. تم اس کو خط لکھو، اس کو خرچہ دو، تمہاری بیوی ہے، اگر کوئی حل نہیں تو طلاق دو، تم دوسری شادی کرو، وہ جا کے اپنی دوسری شادی کرے. یہ کیا مانا ہے کہ لٹکتی رہے اپنے گھر میں؟ اگر تمہاری صلح کا کوئی امکان نہیں، پہلے طلاق سے بچو، طلاق دینے کی کوشش نہ کرو، صلح کی کوشش کرو. اگر سارے ذرائع بند ہو جائیں، صلح کا راستہ نہ رہے، تو پھر اللہ نے طلاق بھی رکھی ہے، طلاق دے دو، وہ اپنے گھر جائے دوسری شادی کرے، تم اپنی دوسری شادی کر لو. کرتا دل کیا نہیں کرتا؟ جب ایک دوسرے کو ملو گے تو دل کرے گا. وہ اپنے گھر ہے، تم اپنے گھر، تو دل کیا کرے بھائی؟ کوئی شاید نظر آئے تو دل بھی کرے نا. جب نظر نہیں آئے گی تو دل تو اور پکا ہوتا جائے گا نا. آنکھ ہو جل، پہاڑ ہو جل. اس کو بلاؤ، سلو کرو خدا کے بندے. سال کا خرچہ بھی بھیجو. ماں باپ بیٹا سسر کا آخری وقت ہو، موت کا آخری لمحہ ہو، تو کون بیٹا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا نماز توڑ سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایسے حالات ہو جائیں توڑ سکتا ہے. اگر کسی آدمی نے حج کا جو بکری ذبح کرنی تھی وہ اس نے مینا میں نہیں کی لیکن العزیزیہ میں کر دی، تو مینا بھی حرم ہے اور العزیزیہ بھی حرم ہے. پورے حرم کے حدود میں جہاں بھی کر دے ادا ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مینا میں کرے، کیونکہ میرے محبوب محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں مینا میں فرمائی ہیں، صحابہ نے بھی اپنی قربانیاں مینا میں فرمائی ہیں. ورنہ مینا بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے، جہاں کرو قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم، علمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما.
یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مسلمان بھائی ہمارے زلزلے میں ہیں طوفانوں میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے مساجد مدارس وعابد کی حفاظت 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 کی حفاظت